ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں مصروف اور مشغول ہوں گے۔ جانشین حضور راز الملت برادر معظم حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر حافظ مفتی ابو الفاضل محمد خان رضوی صاحب قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کا سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ تعزیت کے موقع پر علماء، مشائخ، قراء، حفاظ اور عوام اہل سنت کی کثیر تعداد میں تشریف آوری ہو رہی ہے۔ اس موقع پر ہمارے اٹک کے ڈسٹرکٹ خطیب حضرت علامہ غلام محمد صدیقی صاحب 3-4 دفعہ دعا کے لیے اپنے احباب کے ہمراہ تشریف لائے، تو ایک دفعہ قبلہ ام گرامی حضرت حیدر ملت قبلہ پیر صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لنگر شریف کے حکم پر آپ نے کچھ خطاب فرمایا۔ اس وقت ہم آپ کو قبلہ صدیقی صاحب کے خطاب کی جو حاضری ہے وہ دکھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں برادر معظم جانشین راز الملت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم نے کہا یہ پرانی یاد بھی تازہ ہو جائے گی اور اس سے آگے پھر قبلہ صدیقی صاحب کا خطاب بھی آپ سماعت فرما سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برادر معظم قبلہ مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ پہلے دن سے یعنی نماز جنازہ سے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ لوگوں نے شرکت کی، اس دن سے لے کر آج تک آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ دنیا میں رہنے کا ذہن بنا کے آئے ہیں، ان کا ذہن خراب ہے، ان کو علاج کرانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کو 1100 سال سے انفرمیٹی عرصہ ہو گیا ہے، کوئی گھر بار نہیں۔ حضرت نواز کتنی بڑی ہستی ہے، کتنے 100 سال ہو گئے، کتنا نام ہے، کسی صدر گورنر کسی کا نام تو نہیں ہے، ان کا وطن ہی نہیں تھا، گھر ہی نہیں تھا، لیکن نام ہے، کیوں نام ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے نام۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پہلا فرض رسول اللہ کا ادب ہے، لوگ بتاتے ہیں۔ آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے خدا کی نماز پڑھی ہے، اپنا کوئی بتاتا کچھ نہیں، جدھر آیا بڑھ گیا، یہ خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ حضرت صاحب کے سامنے جرات کر رہا ہوں، ویسے تو میں یہ موجود نہیں ہوتے، بڑے بڑے جنازوں میں یہ مسئلہ کرتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، تلاوت بھی بخشائیں گی، یہ میں نے ابھی تک نہیں کرا۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوئی، یہ چیزیں پیٹ ماریں گی۔ بخشش کا ذریعہ پھر بھی یہ بخشش کا ذریعہ ہے ادب اور وفاداری۔ اتنی بڑی داڑھی رکھ دے، بے ادب ہے، وفادار، دل میں بے ادبی رکھے پھر بھی وفادار، اصل چیز بھی دل والی۔ جو لوگ بولتے نہیں نا پاکستان میں رہنے کے لیے، بولتے نہیں اندر میں ہے، تو اللہ کو تو اندر چاہیے، اندر میں بے ادبی ہے، اوپر داڑیاں رکھ لو، حج عمرے کرو۔ شہزادہ صاحب میں کہتا ہوں ولی ابن ولی، متقی، پرہیزگار اور کم سنی میں فتویٰ نویسی، دنیا سے تو جانا ہے۔ اتنا بڑا جنازہ تھا، اتنی بڑی بات تھی، تو یہ جو ہم باہر بیٹھے ان کا جنازہ ہو گیا، ہمارا جنازہ کتنا دور ہے؟ ہمارا جنازہ کوئی دور نہیں۔ وفاداری کو اور ادب کو رکھو،
آج یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے. تیرے باپ والدین مسلمان ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے 70 مرتبہ نبی پاک کا دیدار کیا ہے، مولوائی کی اور ولایت کی وجہ سے نہیں، نبی پاک کے ماں باپ کی تعریف انہوں نے کی. انی حرمت النارا، امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی، انی حرمت النارا علی صلب انزلک وبطن حملک وحجر کفلک. میرے محبوب کا نور جس باپ کی صلب میں رہا، جس ماں کے پیٹ میں رہا، جس نے اٹھایا چلایا پھرایا، انی حرمت النارا، ہم نے سب پر دوزخ کو حرام کر دیا. اس واسطے حضور جو ہے مرنے کے بعد یہ جو ہم اولیاء اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور یہ مرنے کے بعد کا سلسلہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی میرا کام نہیں چل رہا، پیری مریدی اس دنیا کے کام کے لیے نہیں ہے. پیر مرنے کے بعد اگلی منزل پیر کے سوا حل نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ دین نہ پختہ گردت بے عذابی، دین دار ہو جائے گا، حج کرائے گا، عالم ہو جائے گا، حافظ ہو جائے گا، داڑھی رکھ لے گا، لیکن دین ان چیزوں سے پکا نہیں ہوگا. اور دین بغیر صحبت ارباب، اللہ کے محبوب کے طالبوں عاشقوں ادب والوں کی مجلس میں بیٹھ اور تیرا دین پکا ہوگا. کیوں کہ دل دین سرچشمہ ہے ہر قوت. دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا سرچشمہ ہے. یہ نواز شریف، زرداری، عمران خان یہ طاقت نہیں ہے، یہ تو بے طاقتی ہے. طاقت یہ ہے کہ دل دین کی وجہ سے ہر طاقت کا سرچشمہ ہے، ہر طاقت وہاں سے نکلتی ہے. کیا بات ہے. اور دین ہما صحبت ارباب، سارے کا سارا دین ولی کی مجلس ہے. جتنے ولی کو نہیں، میں اتنے وڑ کے نماز پڑھ کروں گا، نماز اللہ دی پڑھنی ہے. بھائی نماز اللہ دی پڑھنی ہے تو گھر پڑھ. سردادا صاحب کے ہمارا یہ ایمان ہے، اس اچھے عقیدے کی بنا پر اچھا عقیدہ اگر بات ہوتی تو ہم سارے اولیاء نہ ہوتے. یہ اولیاء اللہ کی کوئی، میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جنت میں بڑھنے کے لیے ولی نہیں بنے، ولی گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے اولیاء بنے. اس واسطے محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شاخ ہے. حضرت صاحب مرید تھے حضرت مولانا سردار مولوی احمد علی لاہوری نے مسئلہ کیا کہ داتا صاحب کی قبر جس جگہ پر ہے داتا اس قبر میں نہیں ہے. حضرت صاحب نے فرمایا، اس نے کہا شیرہ والا قلعہ میں حضرت صاحب کی قبر ہے، داتا صاحب کی. آپ محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیرہ والا قلعوں میں جلسے کا انتظام کرو میں آ رہا ہوں. آپ گئے، فرمایا مولوی صاحب ہمیں لے چلو شیرہ والا قلعہ میں اور داتا صاحب سے بات کراؤ میری، کہ نہیں تو میرے ساتھ آ، میں کراتا ہوں. نس گیا. بڑے بڑے علماء آپ کے مرید تھے، انہوں نے کہا حضور اللہ کے بندے، پردہ ہے، برزخ ہے، اگلا جہان ہے، اگر وہ کہتا ہے چلو آؤ تو مٹی کا کھڈا ہے، ڈھیر ہے، بات نہ ہوتی تو کتنی بےزتی ہوتی. آپ نے فرمایا پاگلو میں نے داتا صاحب سے پوچھ کے یہ کام کیا. اچھے عقیدے پر ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر. دوسرا حصہ تعظیم کرو 2 مرتبہ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ادب کرو، تعظیم کرو میرے رسول کی. اور تیسرے نمبر پر نماز، روزہ، حج، زکات، جس کو مسلمان قرآن پڑھ لائے ہیں، میری نماز جا رہی ہے، میری تلاوت جا رہی ہے. یار نماز سے کہ میں کیسے پڑھوں؟ نماز کا کیا ہے؟ پہلا ادب مصطفیٰ ہے. السلام علیکم ایھا النبی، جو نماز میں ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن پڑھنا پڑتا ہے. پڑھو. کیا معنی ہے؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، السلام علیکم ایھا النبی کا یہ ترجمہ ہے. سبحان اللہ تعالیٰ صاحب کے درجات بلند فرمائے. قائد اہل سنت تھے، وقت سے پہلے چلے گئے. ایک نام تھا، ایک کردار تھا، بہادر تھے، اور بڑا ہم سب کے بازو ٹوٹ گئے. ہم سب کی طاقت قاری صاحب کے جانے سے نکل گئی. ہم بے طاقت ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں رہا قاری صاحب کے جانے. اللہ تعالیٰ درجات بلند. قرآن شریف کی دولت پاس ہے، نسبت غوث اعظم پاس ہے، نسبت ولی پاس ہے، پاس ہے، عقیدے کی پاسداری پاس ہے. اور کیا چاہیے؟ اس واسطے قبر والا سرزادہ صاحب گئے، قاری صاحب گئے، حضرت صاحب گئے. فرشتوں نے آنا ہے، کہا اے فرشت آج حسرت ہوئی دل کی پوری. یعنی جانے والا قبر میں پہنچا
تو اس نے کہا پہلے نہیں، آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، اے فرشتوں قبر میں نہ آنا، میری سرکار آئے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا مرید خوف نہ کر، خدا میرا رب ہے۔ یار اس کو سوچو، یہ والی بغداد نے کیا فرما دیا بھائی، مرید اٹک میں ہے، غوث اعظم بغداد میں ہے، وہ کہتے ہیں مریدی میرا مرید لا تخف، خوف نہ کر۔ کیوں خوف کرتے یار، اللہ میرا رب ہے۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، یہ جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔